اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مغل بادشاہ تھا خرم، جو اس اصل نام اس کا خرم تھا، لیکن شاہ جہاں کے نام سے اس کو لقب دیا گیا، اور وہ تاریخ میں شاہ جہاں بادشاہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ جب لاہور میں ہوتا تو وہ لاہور میں ایک ولی کامل تھے وقت کے، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان سے بڑی عقیدت رکھتا۔ تو وہ جب بھی لاہور میں ہوتا وہ ان سے ملنے کے لیے پیدل ننگے پاؤں جاتا۔ خیر شاہی انداز ہوتا تھا، کارپٹ قالین بچھائے جاتے، اور وہ شاہی قلعہ سے میاں میر دربار تک پیدل جاتا سلام عرض کرنے کے لیے۔ ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، جو لوگ میاں میر دربار پہ جاتے ہیں تو وہاں کتب ملتی ہیں، اس کتب میں یہ واقعہ درج ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت میاں میر انتہائی عبادت گزار تھے۔ دن کو ظاہری عبادت یعنی کہ نماز پنجگانہ، نوافل اور تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں میں فیض بانٹنا، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنی، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا۔ ایک بات یہ بتاؤں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا یہ شیوہ پیغمبری ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے بھی یہی انداز اپنایا ہے۔ وہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں۔ جو بولتے ہیں تو کام کی بات ہی بولتے ہیں۔ تو انہیں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ انہیں یہ دمے کی بیماری نہیں ہوتی، دمے اور کھانسی، اور بہت ہی تکلیف دہ ان کو دمے کی بیماری ہو گئی، کھانسی شدت سے ہو گئی، ہر وقت کھانستے رہتے، دن بھر تو جیسے گزر جاتا لیکن رات بھر آپ کھانستے رہتے، آپ انتہائی تکلیف میں ہوتے۔ آپ اکیلے تھے، اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، والد صاحب نہیں تھے، والدہ تھیں، والدہ بھی بڑی نیک اور تہجد گزار تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوتی، وہ آپ کو کھانستے جب دیکھتی تو آپ بہت پریشان ہو جاتی۔ بارہا انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ کسی حکیم سے، کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے، یہ جو کچھ بھی ہے علاج کراؤ، یا اپنے لیے دعا کرو۔ دنیا کے لیے دعا کرتے ہو، فیض یاب لوگ ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ تو وہ سنی انسنی کر دیتے۔ اللہ والوں کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ان کی ماں بہت پریشان رہنا شروع ہو گئیں۔ ایک دن انہوں نے یہ کیا کہ صبح کے وقت لوگ اپنی مسائل ڈسکس کرنے کے لیے آتے، اور دعا کی غرض سے آ رہے تھے، تو آپ کی والدہ نے برقع پہنا، اور جہاں عورتوں کی لائن تھی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ کی باری آئی، ہمارا یقین ہے کہ ولی کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، ولی کے دل اور آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت آپ اپنی والدہ کو پہچان نہ سکے، اور آپ کی والدہ نے آواز بدل کر سارا مسئلہ بیان کیا کہ میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہے، اس کو ساری رات کھانسی ہوتی ہے اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا کی، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ رات جب ہوئی
تو آپ کو کھانسی نہ ہوئی اور آپ کی والدہ محترمہ انتہائی سکون کے ساتھ سو گئیں، تہجد کے وقت اٹھیں، اور آپ بھی تہجد کے وقت اٹھ چکے ہوئے تھے، بلکہ جاگ ہی رہے تھے، تو آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے یعنی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے میاں میرے بیٹے، آج تجھے کھانسی نہیں ہوئی، خیریت ہے، خوشی کی بات ہے، تمہاری بیماری چلی گئی ہے؟ کہتے ہاں، میں نہیں سمجھ پایا کہ میری بیماری کہاں چلی گئی ہے۔ تو اس موقع پہ آپ کی والدہ نے کہا، بیماری نے تو جانا ہی تھا، وہ جو آج کل صبح عورت برقعے میں آئی تھی اور دعا کروائی تھی کہ میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہے، اس کی شفا کے لیے دعا کریں، تو آپ نے اپنے لیے دعا کی تھی، اس لیے تمہاری بیماری چلی گئی۔ میں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یہ سننے کے بعد آپ نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ تاریخ میں بعض کتب میں یہاں تک لکھا کہ آپ نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، اور جب یہ بات کھلی تو آپ نے کہا کہ آپ تو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھے، میں 8 سال سے تکلیف میں تھا لیکن بڑا خوش تھا۔ ماں نے پوچھا، تم بیمار تھے اور پھر بھی خوش تھے؟ تم ساری رات اتنا کھانستے تھے، اتنی تم سے تکلیف ہوتی تھی کہ سینہ تمہارا سے آواز آتی تھی؟ تو کہتے تھے کہ ہاں، میں اس میں بھی خوش تھا، اس لیے کہ جب میں شدت تکلیف سے کھانستا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، اے میرے بندے، تیرا کیا حال ہے؟ اتنی پیاری اور نفیس آواز آتی تھی کہ میں وہ نفیس آواز سننے کے لیے میں چاہتا تھا کہ ساری زندگی یہ بیماری میری نہ جائے اور وہ پیاری سی آواز آتی رہے۔ لیکن آج میں جاگتا رہا ہوں، مجھے کھانسی نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی، مجھے کوئی کسی کی آواز نہیں آئی، ندا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ندا نہیں آئی، کوئی کہ اے میرے بندے یعنی میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آج کیسا محسوس کر رہا ہے، کھانسی میں طبیعت تمہاری کیسی ہے؟ وہ آج میٹھی پیاری آواز میرے کانوں میں نہیں آئی۔ آپ ٹھیک ہے اپنی والدہ ہونے کی حیثیت سے مجبور تھیں، لیکن میں تو محروم ہو گیا اس میٹھی آواز سے جو میں ساری زندگی سننا چاہتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ دنیاوی تکالیف کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اور فیض بانٹنا آپ کا شیوا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ آپ اولیاء اکرام اور اصحابہ اکرام خلفائے راشدین ان کے بارے میں بھی کچھ بتایا کریں، تو آج ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔